السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بدعتوں سے نفرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آج ہم تمام کو سمجھنا ہے، اور یہ جان لینا ہے کہ نہ والد کی بات، نہ والدہ کی بات، نہ کسی بستی والے کی بات کو، نہ بیوی کی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوقیت دی جائے گی۔ کسی کی بھی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غالب نہیں کیا جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے مقام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے۔ سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے، جس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2529 کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی رسول ہیں اور نبی ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں، یہ وہی رسول اور نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ذرا اس کو وزن کیا جائے، اس کو تولا جائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا گیا، تو میرا پلڑا وزن کی وجہ سے زمین کی طرف جھک گیا، دوسرا پلڑا اٹھ گیا۔ فرشتے نے پھر کہا کہ اس کو دوبارہ تولا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوبارہ مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں 10 آدمی کو رکھا گیا، بلکہ پوری کائنات کو رکھا گیا، ساری مخلوق کو رکھا گیا۔ اس کے باوجود میرا پلڑا وزن کی وجہ سے زمین کی طرف جھک رہا تھا، اور دوسرا پلڑا ہلکا پن کی وجہ سے آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ کی بات کو تمام باتوں پر فوقیت رکھنی ہے، کسی کی بھی بات کو، کسی کے بھی کلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور کلام پر مقدم نہیں کرنا ہے۔ آج تعویل کے انداز میں اور منطقی انداز میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان کے اجتہاد کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان کے علم کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان کے تقوی کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ لیکن قسم ہے کبریائی کی، ایک طرف موجودہ دور کے 100 امام نہیں، 1000 کے 1000 ائمہ ہوں، اگر ان کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میل نہیں کھاتی، ہزاروں کے 1000 ائمہ کرام کی باتوں کو مسترد کر دینا چاہیے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام ائمہ کرام کی باتوں پر فوقیت دی جانی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا۔ اب دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہوگا، خطا کا پتلا پیدا ہوگا، ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا ہوگا، کسی نہ کسی حد تک دباؤ کے زیر اثر آنے والا پیدا ہوگا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، شریعت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے بات چلے گی تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحابہ کرام نے کس انداز میں سمجھا ہے، وہ سمجھ چلے گا، وہ منہج چلے گا، وہ عقیدہ چلے گا، وہ طریقہ چلے گا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک یہ عقیدہ پیدا نہیں ہوگا، بدعتوں سے نفرت پیدا نہیں ہوگی، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعتوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔